ریاست نے پہلے جو اپنی حکمت عملی تھی اس نے یہ کیا تھا کہ لوگوں کو اٹھایا تھا، ہیلی کاپٹر سے پھینکا تھا، ان کے دلوں پہ پاکستان زندہ باد لکھا تھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے گھروں میں لاشیں پھینکتا تھا۔ ابھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے کہ ابھی ان لاشوں کو اگر چاہتا تو ان کو جلا بھی سکتا تھا، ان کو ایسے لگا کہ ان کو ختم بھی کر سکتا تھا، ان کو دفنا بھی سکتا تھا۔ تو پھر ان کو ادھر ہاسپٹل کے اوپر رکھنا، یعنی خود ان کو ظاہر کرنا، یہ کیا میسج دیتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں پہلے اس طرح تھا، ابھی اس طرح ہیں۔ آئی تھنک دیکھیں یہ اگین وہ اسی تسلسل کا حصہ ہے کہ جب آپ ایک قوم کو آپ انہیں اتنا ڈی ہیومنائز کرتے ہیں جس طرح بلوچوں کے ساتھ ہوا ہے، اس لیول کی ڈی ہیومنائزیشن ہے۔ آج بھی ہماری ایک جو کمیشن بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے بنا گیا ہے اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس کو جو پیسفل ان آرمڈ ہیں، پھر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ شلواریں کیوں پہنی ہوئی ہیں، چیک پوسٹ پر ان کی شلواریں کاٹی جاتی ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کی ہیومن ڈگنیٹی کو وائلیٹ کرتی ہیں، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور ریاست کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ریاست کو امپیونٹی حاصل ہے۔ آج تک جتنی بھی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، جنہوں نے گرائی ہیں، انہیں کبھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کروایا گیا، ان کا کبھی احتساب نہیں کروایا گیا، تو انہیں تو لگتا ہے کہ کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ یہ جانتے ہیں، دیکھیں یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس بی ایل اے سے ہیں، یا یہ جو بھی بلوچ کی بات کرتے ہیں وہ بی ایل اے سے ہے یا بی آر اے ایس سے ہے۔ مسئلہ سمپل سا یہ ہے کہ ان تک تو یہ فوج پہنچتی نہیں ہے، یا پہنچ نہیں سکتی، یا ان سے لڑ نہیں سکتی، یا جو بھی مسائل ہیں انسرجنسی جو 70 سالوں سے چلتی آ رہی ہے، تو یہ ٹارگٹ ان لوگوں کو کرتے ہیں جو پیسفل ہیں، ان آرمڈ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیسرز ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں یہ پیغام بھیجنے کے لیے کہ شاید ہم آپ تک تو نہ پہنچ سکے لیکن ہم آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو یہ آئی تھنک لاز آف وار کی بھی وائلیشن ہے کہ آپ سویلینس کو اس طرح ٹارگٹ کریں۔ اگر آپ نے انسرجنٹ سے لڑنا ہے، وہ ملٹری ایک دوسرے کے جو کہتے ہیں ملٹری ٹارگٹس یا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں، لیکن ہماری فوج تو سویلینس کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کرتی ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک پریکٹس ہے۔ اور جب آپ اس پر بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی فوج جنگی قوانین کو بھی نہیں رسپیکٹ کرتی، تو وہ کہتے ہیں جی آپ بی ایل اے سپورٹر ہیں۔